اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین۔ بصارت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہے، یہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے لگائے گئے مارشل لا کے متعلق ہے، جس کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں ایک تحریک بحالی جمہوریت چلائی گئی تھی۔ اس تحریک میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں جہاں آپ کو MRD تحریک بحالی جمہوریت کے بارے میں بتاؤں گا، وہیں اپنی گرفتاری کے بارے بھی کچھ حال احوال بیان کروں گا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کی حکومت کو برطرف کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ 90 روز میں الیکشن کروا کر اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیں گے۔ لیکن 5-6 سال گزرنے کے بعد بھی یہ 90 روز پورے نہ ہوئے، مارشل لا چلتا رہا، جس کے خلاف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آواز تو اٹھاتی تھی لیکن سامنے نہیں آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ملک میں تیسرا مارشل لا تھا اور اس میں بہت زیادہ سختی کی گئی تھی۔ اخبارات پر سنسرشپ عائد تھی۔ کئی دفعہ کئی اخبارات صرف اپنی پیشانی کے ساتھ شائع ہوئے، اس میں جو بھی میٹر تھا وہ سنسر کر دیا جاتا اور وہ بغیر کسی خبر کے صرف پیشانی کے ساتھ شائع ہوتے تھے۔ اس طرح اگر کوئی سیاسی کارکن مارشل لا کے خلاف بات کرتا تو اس کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جاتے، جس کی کم از کم سزا 10 کوڑے اور 1 سال قید تھی۔ ہزاروں سیاسی جو کارکن تھے انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا، شاہی قلعے میں بند کر دیا گیا اور ان پر ایک بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا۔ تو اس صورتحال میں 14 اگست 1983 کو مینار پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا ایک اجتماع ہوا، 9 سیاسی جماعتوں کا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، تحریک استقلال، پاکستان مزدور کسان پارٹی اور دیگر جماعتیں تھیں۔ کل جماعتیں 9 تھیں۔ ان جماعتوں نے اس روز 14 اگست 1983 کو مینار پاکستان سے MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن ڈیموکریسی تحریک بحالی جمہوریت کا آغاز کیا، جس میں اس روز میجر اعجاز اور اسرار شاہ گرفتار ہوئے۔ اس سے اگلے روز 15 اگست سے ملک بھر میں مارشل لا کے خلاف رضاکارانہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریباً ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر میں سے گرفتاریاں ہوتی، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ گرفتار کیے جاتے۔ تو اسی سلسلے میں سیالکوٹ میں بھی گرفتاریاں ہو رہی تھی۔ میں ان دونوں پاکستان مزدور کسان پارٹی کا سینئر نائب صدر تھا۔ 3 نومبر 1983 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MNA چودھری خورشید عالم چیمہ، آزاد کشمیر حکومت کے سابق وزیر چودھری شاہد حمید اور میرے دوست ملک محمد سلام، سابق ممبر ضلع کونسل، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، وہ میرے اچھے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، یہ تینوں میرے پاس دفتر آئے
میرے پاس، میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ آج آپ پاکستان مزدور کسان پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے مارشل لاء کے خلاف گرفتاری پیش کریں. میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو گھر پہ بتایا بھی نہیں، اس لیے مجھے ایک دو دن پہلے بتانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ایکچولی تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق ایم این اے ہیں میاں مسعود احمد، انہوں نے گرفتاری دینی تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی، اس لیے مجبوراً آپ لوگوں کی گرفتاری کا دن اگلا تھا، کل ہے یعنی، اس لیے آپ کو آج ریکویسٹ ہے کہ آج آپ گرفتاری دیں. میں ان کے ساتھ گھر گیا، اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے. میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. میرا بچہ محمد عامر ان دنوں 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا تھا، اور وہ بیمار بھی تھا. میں نے اپنی والدہ کو بتایا، انہوں نے مجھے بڑی حوصلے کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. ہم لوگ تقریباً 4:30-5 بجے چوک علامہ اقبال آگے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر گرفتاری پیش کی جاتی تھی. یہاں یہ سیالکوٹ کا مرکزی چوک ہے اور تاریخی چوک ہے. یہاں جب ہم لوگ آئے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چوک کے چاروں اطراف میں لوگ کھڑے تھے، لیکن اتنی خاموشی تھی، اتنا سناٹا تھا کہ سانس لینے کی آواز نہیں آتی تھی. لوگ چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے کہ آج کون گرفتاری پیش کرے گا. تو ٹھیک 5:10 پر میں نے چوک کے درمیان آ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد کہا اور ماشاء اللہ مرد آباد کا نعرہ لگایا. اسی وقت مجھے پولیس نے اپنے گھیرے میں لے لیا. تو مرزا ظفر عالم جو تھانہ کوتوالی میں تعینات تھے یا اسپیشل برانچ میں تھے شاید، وہ بعد میں ڈی ایس پی بھی ہو گئے. انہوں نے مجھے اریسٹ کیا اور تھانہ کوتوالی میں پہنچا دیا. وہاں جا کر میرے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوئی. اور شام ہو چکی تھی اور کچھ دوست کھانا لے کے آ گئے. میں نے کھانا وغیرہ کھایا، ادھر 12 رات گزاری. صبح ارلی ان دی مارننگ جو پاکستان جمہوری پارٹی نواب زادہ نصر اللہ خان کی پارٹی کے سیالکوٹ میں صدر تھے چودھری صفدر بھٹر، وہ میرے لیے ناشتہ اور کچھ اخبارات لے کے آئے. میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، گپ شپ کی. تو بعد میں وہ چلے گئے. میں تھوڑی دیر میں وہ پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ کو ہم نے مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کرنا ہے، بعد ازاں جوڈیشنل کرنا ہے. میں نے کہا آئی ایم ریڈی. میں نے بہرحال اخبارات دیکھے، تقریباً تمام اخبارات میں میری گرفتاری کی خبر تھی. تو تقریباً 9 بجے کے قریب مجھے پولیس گاڑی میں بٹھا کے ایک مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں لے گئے. وہاں انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ جیل بھیجنے کی آرڈر دیے، تو مجھے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں پہنچا دیا گیا. میری یہ گرفتاری 3 نومبر 1983 کو ہوئی تھی. وہاں جب میں پہنچا ڈسٹرکٹ جیل میں تو ادھر کوئی کیونکہ سیاسی قیدی کے ساتھ وہ بڑا نرمی کا سلوک کرتے تھے جیل والے، انہوں نے میرا وہ پروسیس کیا جو ملاحظہ وغیرہ ہوتا ہے. تو جو جہاں سیاسی لوگ تھے ادھر مجھے پہنچا دیا. وہاں پہلے سے موجود تھے ادریس باجوہ جو اس وقت تحریک استقلال میں تھے، بعد ازاں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور ایم پی بھی بنے. پاکستان پیپلز پارٹی کے راؤ رشید جو آئی جی پنجاب تھے سابقہ پولیس کے، میاں احسان الحق تھے، امتیاز علی شاہ تھے، تو اکبر مناس تھے سابق صوبائی وزیر تھے. وہ ایک تھے اپنا افتخار شاہد ایڈوکیٹ، وہ قومی محاذ آزادی کی طرف سے گرفتاری پیش کر کے آئے تھے. آج کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لاہور میں بڑے ایکٹیو ہیں. ایک سید منظور گیلانی تھے، گجرانوالے سے پیپلز پارٹی کے لالا فاضل تھے. تو
اس طرح اور بہت سلیمان سڈل تھے کوٹلی دہراں کے، وہ بھی تحریک استقلال کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو مجھے دوستوں نے ایک اور بھی تھے میرے دوست چودھری شہناز احمد ایڈوکیٹ، وہ ان دونوں ہمارے ساتھ سیاست میں ایکٹیو تھے۔ بعد ازاں میری طرح وہ بھی سیاست سے بہت دور چلے گئے۔ تو اس طرح ادھر کافی لوگ تھے، کافی رونق میلہ دن کو رہتا تھا، ایک دوسرے کے ہاں پاس جاتے، گپ شپ ہوتی، تبصرے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز ہوتی، وہ تو چائے پی جاتی، کھانے کھایا جاتا، بڑی آزادی تھی۔ تو ادھر جو میری بارک میں تھا، جو ہمیں بارک مجھے ملی، وہاں تھے پیپلز پارٹی، دونوں بندے پیپلز پارٹی کے تھے۔ ایک تھا سائیں محمد رفیق دھاریوال، وہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا جیلا کارکن تھا۔ ایک چودھری یاز احمد بٹ تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے۔ اس طرح یہ جو میری گرفتاری ہے عمل میں آئی، تو میں ادھر تقریباً 1 مہینہ رہا۔ ہم اخبارات ہمیں مل جاتے تھے، وہ دن کو ہم لوگ پڑھتے تھے، لیکن رات کو ہمارے پاس خبریں سننے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایک آدھ بندے کے پاس ریڈیو تھا، وہاں صرف بی بی سے خبریں ملتی تھی۔ وہ پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہے اس کے بارے میں بڑی ایک ڈیٹیل رپورٹ دیتا تھا 8 ساڑھے 8 بجے، تو اس میں کافی کچھ بتایا جاتا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو اپنا پاکستان میں سیاسی حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، مارشل لاء کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جنرل ضیاء الحق دباؤ میں آ رہے ہیں۔ اس طرح یہ تحریک آگے بڑھتی رہی، اور یہ جو جس کے پاس ریڈیو ہوتا تھا وہ ساتھ والے چکی کو بتاتا تھا، وہ ہمیں اس طرح ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ یہ دن رات سردیاں تھی، دن کو ہم واک بھی کرتے، دھوپ میں بیٹھتے، رات کو چونکہ ایک سردی ہو جاتی اس لیے ہم جلدی 5-6 بجے ہمیں وہ بارکوں میں ہمارے داخل کر دیتے، بند کر دیتے۔ اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا، جمہوریت کی تحریک آگے بڑھتی رہی، یہ کافی زور پکڑ گئی، دنیا بھر میں سے آواز اٹھی کہ پاکستان میں مارشل لاء ختم کیا جائے، جمہوریت بحال کی جائے۔ تو اور دوسرا یہ تھا کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی دی جائے۔ اس طرح جو مارشل لاء حکومت تھی اس پر پریشر بڑھا، تو اس نے پہلے تو جو سیاسی قیدی تھی ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے رہا کرنا شروع کیا۔ تو مجھے بھی اسی طرح 5 دسمبر 1983 کو جیل سے رہائی ملی، 1 مہینے 2 دن کے بعد۔ تو ہم باقی بعد میں پھر بڑی تیزی کے ساتھ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا گیا، اور یہ تحریک آگے بڑھتی گئی۔ تو جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق ملک میں عام انتخابات کرانے پر مجبور ہوئے، لیکن یہ جو انہوں نے انتخابات کرائے 1985 میں، یہ غیر جماعتی تھے۔ یہ بھی ایک ملک کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا، بڑی زیادتی ہوئی جمہوریت کے ساتھ، کہ وہ جو رعایتی سیاستدان تھے وہ بہت پیچھے چلے گئے۔ غیر جماعتی الیکشن میں بڑے جو غیر ہم لوگ تھے، وہ جو یونین کونسل اور ضلع کونسل لیول کے لوگ تھے، وہ اس سیاست میں کود پڑے اور وہ آئے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ابھی موجودہ سیاستدان ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد اس دور کے لوگوں کی ہے جو غیر جماعتی الیکشن کی بنیاد پر سیاست میں داخل ہوئے۔ تو وہ جو الیکشن ہوئے اس میں پھر وزیر اعظم محمد حاج جنیجو بنے، اور الٹیمیٹلی آخر ایک دن انہوں نے بھی کہا کہ جنرل صاحب آپ ماشاء اللہ کب اٹھا، پر یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس پہ بھی بعد میں ایک وہ بناؤں گا ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو صرف MRT کے حوالے تھی، تحریک بحالی جمہوریت کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی، پلیز لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو براہ مہربانی رسالت نیوز پاک کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔